میاں صاحب، یہ 9 مئی کے مقدمات کی سزائیں شروع ہیں، اندر کی خبر کیا ہے کہ جی 30-40% جو ہیں لوگ ان کی سزائیں کہا جا رہا ہے یا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ہونے کو ہیں، اور کیا پھر یہ نااہلیاں ہوں گی اور پھر ظاہر ہے کورٹوں میں سلسلہ چلے گا، تو یہ معاملات کس طرف جاتے نظر آتے ہیں میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب، مجھے تو سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ 9 مئی کے کیسز کا ہر صورت فیصلہ ہونا ہے اگست کے پہلے ہفتے میں، اس تک جو ہے فیصلہ ہو چکا ہونا ہے، اور آج ایک فیصلہ آیا ہے سرگودا کی عدالت نے دیا ہے، اس میں 70 جو ملزمان ہیں ان کو 10 سال قید کی سزا جو ہے وہ سنا دی ہے، جس میں اپوزیشن لیڈر پنجاب ملک احمد خان بچر بھی شامل ہیں اور MNA احمد چٹھا بھی جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور ان کو جو ہے 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے، اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جب سزا ہو جاتی ہے تو پھر نااہل ہو جاتے ہیں۔ خبر یہ ہے قائد صاحب کہ کوئی 52 MNAs ہیں جن پر جو ہے وہ یہ تلوار لٹک رہی ہے کہ ان کو سزائیں ہونے کا امکان ہے، کیونکہ ان کے بھی نام جو ہیں وہ 9 مئی کے کیسز میں ہیں، وہ نامزد ہیں۔ اگر 52 MNAs جو ہیں ان کو سزا ہو جاتی ہے تو قومی اسمبلی میں اس وقت PTI یا ان کے اتحادی یا سنی اتحاد کونسل یا ان کے حمایت یافتہ جو امیدوار ہیں بلکہ MNAs ہیں، ان کی تعداد 80 ہے۔ اگر اس میں 52 کو سزا ہو جاتی ہے اور 52 نااہل ہو جاتے ہیں تو پھر باقی 26 رہ جاتے ہیں۔ حکومت کے پاس پہلے ہی حکومتی اتحادی جو ہیں وہ 2/3 اکثریت حاصل کر چکے ہیں، اور پھر اس کا حل جو ہوتا ہے وہ ضمنی الیکشن ہوتا ہے۔ اگر ضمنی الیکشن ہو جاتا ہے، جو کہ حکومت کی پہلے ہی تیاری تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑی بیٹھک ہوئی تھی قائد صاحب لاہور میں، اور اس میں یہ کہا گیا تھا مسلم لیگ نون کی قیادت کی جانب سے کہ تیاری کریں الیکشن کی، اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو پنجاب میں ان سیٹوں پہ جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر نون لیگ جو ہے اس کو سادہ اکثریت مل جائے گی، کیونکہ سادہ اکثریت کے لیے 169 سیٹیں چاہیے، اور اس طرح ان کو 172 سیٹیں جو ہیں وہ مل سکتی ہیں۔ تو اس میں یہ منظرنامہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب درجنوں MPs جو ہیں ان پر بھی نااہلی کی تلوار جو ہے وہ لٹک رہی ہے، اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے تو وہ MPs جو ہیں وہ بھی نااہل ہو جائیں گے، اور پنجاب اسمبلی یا دیگر اسمبلیز جو ہیں جس میں KP کے اسمبلی ہے اس میں وہ اگر نااہل ہوتے ہیں تو اس میں بھی حکومتی پوزیشن جو ہے پہلے مضبوط ہے، مزید مضبوط ہو جائے گی۔ میاں صاحب، مضبوط سے حکومت مضبوط جہاں جس طرح سے ہے وہ ہم کو بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، جو بانی PTI کے حوالے سے جو 2 گواہان تھے وہ تو وہاں تو مقدمہ جو ہے بٹھا دیا انہوں نے، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اور انہوں نے جو وہ روزنامچے جو پیش کیے اس میں وہ موصوف جنہوں نے اس سازش کو ہوتے ہوئے سنا تھا وہ اس دن چھٹی پہ تھے۔ یہ جو سپیریئر کورٹ میں معاملہ سامنے آیا، اور ایک جو ہیں انہوں نے کہا جی وہ کہیں حج فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ حج ان کا قبول فرمائے، انہوں نے بھی ایک لحاظ سے جو ہے حلف بھی لینے سے انہوں نے گریزاں تھے۔ تو یہ اور پھر یہ کہ بھئی حکومت جتنی مضبوط ہے اس میں سارے ان کو بھی دے دیں، ان کی مضبوطی کا بھی ہمیں پتہ ہے، ہمیں ان کے اختیارات کا بھی پتہ ہے، انہیں خود پتہ ہے کہ یہ کس بدولت ہیں، تو اس سے کیا سوائے اس کے کہ PTI کی جو ایک کوشش اور کاوش ہے سرکار کی کہ بھئی یہ بالکل ہی ختم ہو جائے، تو وہ ختم تو تب ہی ہوگی۔ عمران خان صاحب جب تک ہیں وہ ایک پولیٹیکل فورس کے طور پر عوام میں تو موجود رہیں گے، اوپر سے پوچا پاچی پھیرتے رہے ہم۔ میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب، معاملہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو آج سزائیں ہوئی ہیں اس میں 50 گواہان جو ہیں وہ پیش ہوئے ہیں۔ اگر ایک گواہ منحرف ہوا یا اس سے گواہی نہیں دی گئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو جس میں تلوار لٹک رہی ہے وہ بڑے بڑے نام ہیں قائد صاحب۔ اس میں دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، اگر وہ نااہل ہوتے ہیں تو سینیٹر ہیں، پھر سینٹ کی ایک سیٹ بھی جو ہے وہ نون کو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ میاں محمود الرشید صاحب ہیں، زرتاج گل صاحبہ ہیں، عامر ڈوگر صاحب ہیں، اور زین قریشی صاحب ہیں، علی افضل شاہی صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں اور شبلی فراز، اور اس کے علاوہ بہت سے MNAs جو ہیں وہ موجود ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ قائد صاحب کہ اگر یہ نااہل ہو جاتے ہیں تو پھر ایک طرف آج میرے ایک اہم سیاسی رہنما سے گفتگو ہو رہی تھی جو PTI کے تھے، ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ جو PTI کے اندر اختلافات ہیں اس سے PTI کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ بہت سے ایسے جو ہمارے لیڈران ہیں وہ پیراگلائڈنگ کرتے ہوئے نظر تو آتے ہیں لیکن تحریک میں نہیں آتے، اور تحریک جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ وہ ایفرٹس جو کرنی تھی، عمران خان نے جو کہا تھا کہ تحریک چلائیں،
وہ تحریک نظر نہیں آ رہی. 5 تاریخ نزدیک آتی جا رہی ہے. کیا 5 تاریخ کو پیک ہوگی تحریک کی؟ اس وقت تو جلسہ اناؤنس کر دیا گیا ہے, تحریک کہاں ہوگی؟ تو اس حوالے سے بہت سی کنفیوژن آپس میں پائی جاتی ہے پی ٹی آئی کے اندر. یہی چیز جو ہے وہ حکومت کو مضبوط کرتی ہے. جہاں تک عدالتی معاملات کا تعلق ہے تو عدالت میں جتنے بھی گواہان پیش ہو رہے ہیں ان پر جرا بھی ہو رہی ہے, تو عدالت جو ہے وہ دیکھے گی کہ گواہان جو ہے وہ کیا گواہی دیتے ہیں. 50 گواہ پیش ہو گئے, اگر 2 منحرف ہو گئے تو زیادہ گواہی جو جس کی ہوگی اور شک کا فائدہ بھی مل سکتا ہے ملزمان کو, اور وہ اس میں بری بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ایک تلوار تو قاضی صاحب لٹک رہی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو آپ نے بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ سادہ اکثریت بھی مل جائے, 2/3 اکثریت بھی مل جائے. جو 27ویں آئینی ترمیم ہے وہ تو ہونی ہے, اور وہ بنیادی جو اس کے نکات ہیں وہ بڑے غیر معمولی ہیں اگر وہ ہو جاتی ہے. نہیں صاحب, میں دیکھیں نا جی, دیکھیں نا جی, حکومت کی جو طاقت ہے یا نطاقتی ہے, اور حکومت جہاں سے اپنی طاقت جو ہے وہ سیکھ کر رہی ہے, ڈرا کر رہی ہے, اس کا ہمیں اندازہ ہے. اور پارلیمان جو ہے وہ جس مقام پہ ہے اس کا تو ہمیں سب اندازہ ہے. مگر سوال یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جتنا ویہمنٹلی اس کو پرسیو کر رہی ہے, اب کوئی کیا اس سے کیا نکلنا ہے یا کیا نہیں نکلنا. لیکن اب آگے بڑھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی بے چینی عوام میں تو یقیناً ہے. عوام میں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیلٹی جو سٹورز کی ملازمین ہیں وہ سڑکوں پر کبھی ہمیں نظر آتے ہیں, کبھی کلرکس سڑکوں پر نظر آتے ہیں, ڈاکٹر سڑکوں پر نظر آتے ہیں, ٹیچر سڑکوں پر نظر آتے ہیں, اور تو دوسری طرف جو ہے اب یہاں کے چیمبر آف کامرس کے لوگ جو ہیں وہ بھی جو ہے سڑکوں پر آ گئے ہیں. تو یہ کیا اس کی تفصیل ہے, کیا طے ہوا ہے؟ اور وہ جو 3-4 شکیں ہیں کہ جس کے تحت انتہائی سویپنگ پاورز دے دی گئی ہیں, اس حوالے سے مختلف لوگوں نے, اور ایک ڈاکٹر کلام الحق جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو کوئی پریسیڈنٹ دنیا میں نہیں ہے. تو یہ سیاسی جبر تو ہے, یہ معاشی جبر کا بھی کوئی انہیں ملے گا ریلیف؟ جو آج میٹنگ ہوئی ہے اس کی کوئی تفصیل کیا ہے؟ قاضی صاحب میٹنگ ہوئی ہے اور میٹنگ ہوگی بھی. 2 نشستیں جو ہیں وہ ہونی ہیں, ایک نشست ہو چکی ہے, ایک نشست ہونی ہے. اس میٹنگ کے 2-3 مقاصد تھے. ایک تو مقصد یہ تھا کہ جو ایپٹما نے اپنے تحفظات تھے وہ ان کو تحفظات تھے, تاجروں کو یہ FBR سے تحفظات تھے, اور اس کے علاوہ جو زرعی اصلاحات ہیں اس میں تاجروں نے اپنی اور بزنس کمیونٹی نے اپنی جو ہے وہ پرپوزلز دی ہیں, اور یہ پرپوزل جو ہیں وہ فیلڈ مارشل کے سامنے رکھی گئی ہیں. تحفظات بھی رکھے گئے ہیں. فیلڈ مارشل نے تاجروں کی حوصلہ افزائی کی ہے. انہوں نے کہا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہ حکومت جو ہے وہ یا ریاست تاجروں کو پہلی ترجیح جو ہے وہ سمجھتی ہے, اور تجارت جو ہے اس کو اولین ترجیح سمجھتے ہوئے تمام مسائل بھی حل کیے جائیں گے, اور اس حوالے سے تمام معاملات بھی طے کیے جائیں گے. آج دوبارہ میٹنگ ہوگی جس میں دوبارہ جو ہے وہ جو ریکمنڈیشنز ہیں, سجیشنز ہیں رکھی جائیں گی, اور کل جو مسائل رکھے گئے تھے اس پر پیش رفت جو ہے وہ آج ان کو آگاہ بھی کیا جائے گا. لیکن جو کل میٹنگ ہوئی ہے بڑی حوصلہ افزا میٹنگ ہوئی ہے, اور اس میں جو تاجر حضرات ہیں انہوں نے اور تاجر برادری نے بڑے شکایات کے انبار لگائے. اس میں جو FBR ہے خاص طور پر اس بارے میں جو ہے وہ انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا کہ جو نئے جو فنانس بل ہے اس میں جو FBR کو نئے جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں. اس سے تحفظات کا اظہار کیا گیا, جس پر جو ہے باقاعدہ طور پر یہ ان کو یقین دلایا گیا تاجر حضرات کو کہ ان کے تحفظات کو دور کیا جائے گا. ایپٹما کے جو وہاں پر نمائندگان تھے انہوں نے بھی اپنے تحفظات پیش کیے, ان کو بھی حل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی. جو زرعی اصلاحات ہیں اور زراعت سے متعلق جو پرپوزلز تھیں وہ بھی دی گئی ہیں, اور ان کو بڑا سراہا گیا. اور اس حوالے سے کل کی جو میٹنگ ہے وہ بڑی کامیاب میٹنگ تھی, اور آج جو میٹنگ ہوگی وہ بھی بڑی کامیاب ہوگی. اور جو تاجر حضرات ہیں وہ ہوپ فل ہیں, اور بڑے ان کو یقین ہے کہ ان کے جو مطالبات اور ان کے جو تحفظات ہیں نہ صرف دور کیے جائیں گے. دیکھیں یہ آرمی چیف پہلے بھی ان سے جا کے ملے تھے, اور دوسرے آرمی چیف باجوہ صاحب بھی ان سے ملاقات کرتے. سوال یہ ہے کہ سب سے جو زیادہ ٹیکس کا حصہ ہے, ایک تو آپ عام آدمی سے لیتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے. پاکستان کے عام آدمی 18% آپ نے ان پر وہ لگا رکھا ہے, اور ان کا جو بھرکس نکلا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. 11 سے 12 کروڑ لوگ جو ہیں پاورٹی لائن کے نیچے چلے گئے ہیں. عالمی اداروں کے مطابق 2-3 کروڑ یوتھ جو ہے وہ دھکے کھا رہی ہے, اور ان کو ہم ٹیکس کیے چلے جا رہے ہیں. اب یہ اور پھر 18 سے 23 بلین ڈالر جو ہے وہ آپ سبسڈی اوپر دے رہے ہیں ان کو. ان کی گاڑیاں دیکھیں, ان کی کاریں دیکھیں. اگلے دن میں اپنے سینٹ کے پیارے چیئرمین, کیا نام ہے, مخدوم صاحب, ان کی میں گاڑی دیکھ رہا تھا.
اللہ نہ بلائے، میرا خیال ہے وہ کیا تھی BMW تھی، وہ بھی کوئی آخری. تو یہ ادھر سے کام نیچے کریں، ایک سمارٹ گورنمنٹ بنائیں. جو جس قسم کی آپ نے ایک جوک در جوک وزیروں کی بھرتی کی ہوئی ہے، ایک سمارٹ، آپ ایک دنیا کا مقروض ترین ملک ہیں جو امریکہ بادر IMF ورلڈ بینک کی مہربانی سے ڈیفالٹ آپ کا جو ہے وہ اناؤنس نہیں ہو رہا. اور ہوتا کیا ہے، 12-13 بلین کا رول اوور ادھر سے لے لو اور بغلیں بجاتے آؤ. اور سب سے شرمناک بات بھی ہے صاحب یہ ہے کہ آپ کو 4% قرضے میں ملتے ہیں، جس پہ ہمیں شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. زمین پھٹے اور ہم اس میں اندر چلے جائیں، جتنا خوبصورت یہ ملک ہے، جتنے وسائل ہیں اس کے، اور بغلیں بجاتے آ جاتے ہیں. اپنے آپ کو ٹیکس نہیں کرتے. آپ کی جو سبسڈیز ہیں جو بلینز آف ڈالرز کی ہیں، $1 بلین کے لیے ہم ایسے بیٹھے ہوتے ہیں. میں اب آپ کو کیا بتاؤں، ایک دن میں نے دیکھی اسحاق ڈار صاحب تصویر، جس طرح وہ تیسرے درجے کے بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے تھے IMF اور ورلڈ بینک کے، اور آگے یہ جو یہی مطلب کیا میں عرض کروں اب اس لائیو ٹی وی میں. تو ادھر سے آپ کاٹیں، ادھر سے آپ ان کو سمارٹ گورنمنٹ کریں. وہ $15-20 بلین میں سے اب آپ ان کو ٹیکس لگائیں. ان کی تنخواہوں پہ ٹیکس نہیں ہے. کروڑوں کے یہ پلاٹ لے جاتے ہیں آپ کی، یہ جو بڑے بڑے، میں نام نہیں لیتا، 22 گریڈ اور یہ، تو وہاں پہ جا کے کام کرنے کی، ان کو ٹیکس کرنے کی ضرورت ہے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ ہمارا برکس نکال دیتے ہیں، روز بجلی مہنگی، روز پیٹرول مہنگا. تو بات یہ کرائسس تو رولنگ کلاس کا اپنا ہے. آپ چلے گئے وہ آرمی چیف صاحب کے پاس، جی ہمیں جان چھڑاؤ. او بھائی، وائی ڈونٹ یو پے یور ٹیکسز، اور وائی کانٹ FBR کلیکٹ فیئرلی ٹیکس کیوں نہیں لے سکتا؟ اور وہ جو پہلے ٹیکس دے رہے ہیں ان کو رگڑے جاؤ. میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب، جو ٹیکس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر جو ہے وہ عوام کا ہی برکس نکلتا ہے. ابھی جو سرکولر ڈیٹ کی بات ہے اس پر اگر بات کی جائے قائد صاحب، تو 5,100 ارب روپیہ کا سرکولر ڈیٹ ہو چکا ہے. ہمارا جو بجٹ ہے وہ کتنا ہے؟ ہمارے بجٹ کا دوسرا حصہ جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ میں جو ہے وہ گزر جاتا ہے. اب سرکولر ڈیٹ نہ میرا بنایا ہوا ہے نہ آپ کا بنایا ہوا ہے. سرکولر ڈیٹ جو ہے عوام کا بنایا ہوا نہیں ہے. سرکولر ڈیٹ انہی اداروں کا بنایا ہوا ہے جو پیٹرول کے تیل کے پیسے نہیں دیتے، جو بجلی کے پیسے نہیں دیتے، عوام سے پیسے لیے جاتے ہیں. اب 5,100 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کے لیے قرضہ لیا جائے گا. ایک جانب جو ہے وہ 1,275 ارب روپے کا قرضہ لیا جائے گا بجلی پہ، اور اس سے $2.23 فی یونٹ. صاحب ایک صرف آدھا منٹ، $2.23 چارجز جو ہیں وہ عوام پر لگائے جائیں گے. دوسری جانب جو ہے 1,200 ارب روپے کا گیس پر جو ہے 2,000 ارب روپے کا قرضہ لیا جائے گا. اس پر جو ہے گیس سرچارج جو ہے وہ لگایا جائے گا. آپ کی بجلی بھی مہنگی ہونے والی ہے، آپ کی گیس بھی مہنگی ہونے والی ہے، اور اس کے علاوہ چینی کی قیمتیں تو مہنگی ہو ہی رہی ہیں. یہ سارے کا سارا 6 سال عوام کو دینا پڑے گا. ہمیں یہ بتائیں، وہ ایک سیس وہ بھی تھا نا جو لگا تھا آپ کی، یہ کھاد والا کسانوں سے لیا تھا، جو کھا پی کے ہضم ہو گیا، پوچھے ہی نہیں کسی نے. یعنی جو گیس سرچارج تھا ڈیولپمنٹ کا. اچھا، ہم فٹ بال بنے ہیں. وہ پیچھے جناب وہ آئے تھے، کیا نام ہے، ماشاءاللہ ہمارے نگران وزیر اعظم، انہوں نے جو وہ کسانوں کے ساتھ کیا. ہم فٹ بال بنے. ابھی $90 بلین روپے یہ چینی کے کھا گئے اور آپس میں سب. تو ہم ان کے درمیان فٹ بال بنے ہوئے ہیں، اور عوام جو ہیں، ہم تو کسی سے نہیں ملاقات کر سکتے بھائی. سے ملیں، نہ لیڈرشپ ہے، نہ آپ کی اپوزیشن جو ہے وہ ان تمام ایشوز کو آگے لے کے آتی ہے. اور اس لیے اس پسپائی پہ بھی ہے.